بلندی کے ضامن فرامین رحماں، چلو آؤ پڑھ لیں مضامین قرآن۔ ناظرین کرام، آج تراویح میں نام پارے کی تلاوت کی جائے گی، تو نام پارے کے جو اہم مضامین ہیں وہ آپ کی پیش خدمت میں۔ یاد رکھیے گا کہ نویں پارے کے دو صورتیں ہیں۔ سورہ اعراف کا اختتام ہو رہا ہے اور اس کے بالکل آخر میں یعنی آخری ربع جو ہے اس میں سورہ انفال کا جو ہے وہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو سورہ اعراف ہی کا جو تسلسل چل رہا ہے نام پارے میں، تو اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ قوم دھمکی دے رہی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے اور تمہارے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو نکال دیں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے ہر نبی کو اس کی قوم نے یہ دھمکی دی ہے کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہ ایک جملہ غور کرنے والا ہے، وہ یہ دیکھیے گا کہ قوم کیا کہتی ہے، یعنی قوم ساری کی نہیں، ان میں سے جو سرکش متکبر جو سردار قسم کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، ہماری بستی سے، ہم نکال لیں گے اپنی بستی سے۔ یعنی کیا وہ اہل ایمان یا حضرت شعیب ان کی بستی نہیں تھی؟ لیکن تکبر اتنا ہے کہ اس میں نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ ہماری بستی ہے، یعنی تمہارا اس بستی سے لینا دینا کوئی نہیں۔ تو یہ دنیا کے ہر متکبر کی جو ہے وہ روش رہی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ملک میرا ہے، ریاست میری ہے، حکمرانی میری ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے اور اللہ رب العزت یہ تبدیلیاں فرماتے رہتے ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جد و جہد ہے، آپ کی پوری جو تاریخ ہے، سیرت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ بالکل ابتدا میں ورقہ ابن نوفل نے پیشین گوئی کی تھی کہ کاش میں اس وقت تک جو ہے وہ زندہ ہوتا، جوان ہوتا، توانا ہوتا، جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکالے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حیران ہو کر پوچھا تھا اوہم مخرجی ہے، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل چونکہ تورات اور انجیل کے عالم تھے، اقوام عالم کا انہوں نے مطالعہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ جی، جس نے بھی یہ پیغام اپنی قوم تک پہنچایا ہے اس کی قوم نے اس کو اس کے شہر سے نکالا ہے۔ تو وہ وقت آیا کہ جب اللہ کے نبی جو ہے ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو یہاں بھی شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے ان کو یہ دھمکی دے رہی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال جس طرح تمام امتوں کے ساتھ ہوا وہی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس نافرمانی کی بنیاد پہ ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ تمام انبیاء کے قصے بیان کرنے کے بعد جو نتیجہ بیان فرمایا ہے وہ ذرا ذہن نشین کیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ حقیقت بیان فرمائی کہ جو بھی اللہ اور اس کے انبیاء اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو نوازتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو اپنے فضل سے نوازتے ہیں، اور جو ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستی والے ایمان رکھتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان کی برکات اس کا نزول ان پر فرما دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے جو انہوں نے گناہ کیے اس کی پاداش میں ان کو پکڑا اور ان کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ایک دفعہ دوبارہ بیان فرمایا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء سابقہ کے احوال بیان کیے گئے ہیں، ان کی امتوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تذکرہ جو ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا کیا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے پھر ان کے قصے کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں یہ بات کہی کہ انی رسول من رب العالمین، میں جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس
کی طرف سے میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو فرعون نے دلیل کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ آپ ایسا کرو، کوئی دلیل پیش کرو، کوئی نشانی پیش کرو، کوئی معجزہ پیش کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو بہت بڑا سدھا بن گیا، ہاتھ جو ہے اپنی بغل سے نکالا تو وہ روشن ہو گیا، چمکنے لگ گیا۔ اب جب فرعون نے یہ دو بڑی نشانیاں دیکھی اپنی آنکھوں کے سامنے، اب اس دربار میں جو حواری بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہر دور میں ہر سربراہ مملکت یا سربراہ ریاست یا بادشاہ کوئی بھی اس کے مصاحب کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ بادشاہ تک حق جو ہے وہ پہنچنے نہیں دیتے یا اس کے سامنے حقیقت کو کھولنے نہیں دیتے۔ تو یہاں بھی یہ صورتحال ہے کہ وہ حواری، وہ درباری جو بیٹھے ہوئے ہیں، فرعون کے مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم، یہ جادوگر ہے اور صاحب علم ہے۔ لہذا بادشاہ سلامت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس سے متاثر نہ ہوئیے گا، اور یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ اللہ اکبر، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے، یعنی وہ قوم بنی اسرائیل کا تقاضا کیا تھا نا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ بھیج دو، چونکہ غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، ان پر ظلم کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا تھا کہ فارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ تو قوم کے سردار کہہ رہے ہیں کہ یہ جادوگر ہے اور اس ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ اس قوم کو لے کر اس زمین سے نکل جائے۔ اللہ اکبر، بہرحال طے پا گیا کہ میدان میں دیکھتے ہیں پورے ملک سے جادوگر جو ہیں وہ بلا لیے گئے، اور مختصراً یہ کہ جادوگروں نے جب اپنی رسیاں پھینکیں تو وہ محسوس ایسا ہونے لگا کہ جیسے وہ سانپ ہے، لوگ ڈر گئے۔ لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے وحی کی کہ موسیٰ اپنا عصا جو ہے وہ پھینکو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جتنے بھی تھے وہ سب کو نگل گئے۔ اب سب لوگوں نے جب یہ چیز دیکھ لی تو جو جادوگر تھے وہ حقیقت پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، مغلوب ہو گئے وہ سارے کے سارے جادوگر، اور ذلیل و رسوا ہو گئے، پست ہو گئے سب کے لوگ۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر پڑے، چونکہ جادوگروں نے حقیقت کو پہچان لیا تھا۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا کہ ہم جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب فرعون نے جب یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ میرے حکم سے پہلے تم ایمان قبول کر چکے ہو، لگتا ہے کہ یہ تم لوگوں نے ایک سازش سے رچائی ہے۔ اللہ اکبر، حق اب اس کے سامنے پھر بھی واضح نہیں ہوا، اس کو قبول کرنے کے لیے اب بھی تیار نہیں ہے، کہتا تم نے یہ سازش رچائی ہے۔ اللہ اکبر، اور ساتھ ہی بغیر کسی تعامل کے اور بغیر کسی لیٹ کے اس نے اپنا فیصلہ بھی صادر کر دیا۔ کہتے ہیں لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں مخالف سے امت سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تم سب کو میں پھانسی پہ لٹکا دوں گا، صلیب دے دوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اللہ اکبر، جب ایمان کی شمع کسی دل میں جاگتی ہے تو پھر وہ کسی قسم کی آزمائش، کسی قسم کی صدا اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ تو آگے سے جادوگروں نے، جنہوں نے ایمان قبول کیا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، تو ٹھیک ہے ہم اپنے رب ہی کے پاس پلٹ کر جانے والے ہیں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، کہ اس بات کا انتقام ہم سے لے رہے ہو کہ ہمارے رب کی نشانیاں ہم تک پہنچ گئی ہیں اور ہم نے قبول کر لیا اس کو، اس بات کا انتقام لے رہے ہو۔ اللہ اکبر، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی گھبراہٹ، کوئی بھی پریشانی، بندہ مومن جو ہے اس کو اللہ رب العزت سے یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم پر صبر جو ہے وہ انڈیل دے، یعنی یہ صبر، استقامت، ڈٹ جانا، جم جانا، یہ راہ خدا میں بہت ضروری ہے۔ لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، تھوڑی سی آزمائش آئی نہیں، اللہ سے گلہ شکوہ شروع کر دیا، الٹے پاؤں پھر گئے۔ نہ، اہل ایمان جو ہے وہ اپنے رب سے ثابت قدمی مانگتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں فرما برداری، اسلام، مسلمان ہی کی حالت میں جو ہے وہ ہمیں فوت کرنا، ہمیں موت آئے
تو تیری فرما برداری میں ہی آئے۔ مسلمان اسی کو بولتے ہیں کہ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے وہ انہوں نے مانگی۔ تو اب فرعون کے جو حواری ہیں، اس کے جو مصاحب ہیں، وہ فرعون کو اکسا رہے ہیں، کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں؟ یہ اوروں کو بھی تیار کریں گے، وہ سب تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تیری غلامی سے نکل جائیں گے۔ اس طرح فرعون کو جو ہے وہ بڑکانے لگے اور کہنے لگے کہ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، یہ تجھے اور تیرے الہ دونوں کو چھوڑ دیں گے۔ بہرحال حکم جاری کیا گیا کہ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ۔ اب دوبارہ سے، پہلے بھی یہ کام کرتے تھے لیکن اب دوبارہ سے کہنے لگے کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، غلام بنائیں گے ان کو۔ یہ حکم نامہ جاری کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا یہ حکم نامہ، اس کی قوم کے یہ ارادے سن کر، دیکھ کر اپنی قوم کو کیا نصیحت کی، اور یہ نصیحت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو۔ یعنی وقت کا نبی ہے، موجود ہیں، اور استعانت کے لیے کس کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ تو اس لیے کہ قرآن کے شروع میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو استعانت صرف اور صرف ایک اللہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور ثابت قدم رہو، صبر کرو، ڈٹ جاؤ۔ یاد رکھیے گا کہ مدد کے لیے، اللہ کی مدد کے نزول کے لیے صبر بہت اہم چیز ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان الارض للہ، زمین اللہ ہی کی ہے، زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کا وارث بنائے۔ کیا ہوا؟ آج فرعون کے پاس حکومت ہے، سلطنت ہے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اہل ایمان کو اللہ رب العزت اس سرزمین کا وارث بنائے گا، اور اللہ نے پھر بنایا بھی۔ تو آج بھی جتنے بھی کٹھن حالات کیوں نہیں ہے، بندہ مومن جو ہے وہ پر امید ہے، وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے کہ یہ زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اس کا وارث بنائے، اور اللہ بنانے پہ قادر ہے، اور اللہ نے بنایا ہے۔ شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ رب العزت تمہیں غلبہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قصہ بیان فرمایا، اور یہاں اللہ رب العزت نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو پے در پے اللہ رب العزت نے عذاب نازل کیے، وہ 7 قسم کے عذاب ہیں جو اللہ رب العزت نے جن کا یہاں تذکرہ کیا، کہ اللہ رب العزت نے قحط سالی، پھلوں میں کمی، طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، سسری بھی جسے کہا جاتا ہے وہ، اور اس کے ساتھ مینڈک اور خون، ہر طرح کے عذاب میں اللہ رب العزت نے ان کو مبتلا کیا۔ اور جب بھی اللہ رب العزت نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ ٹال دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ ہر دفعہ لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہر دفعہ رب سے دعا کر کے وہ عذاب جو ہے ان سے دور کروایا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں، یعنی ہر دفعہ انہوں نے کہا لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، کہ اگر یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسرائیل، اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے ہر دفعہ۔ لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے عذاب کو دور کیا، اپنے وعدے سے مکر گئے، توڑ دیا اپنے وعدے کو، تو بالآخر پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آئے، اسی رستے سے جس رستے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بحفاظت نکلی، اسی رستے میں وہ غرق ہو کر پانی میں رہیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طاقت ہے، یہ اس کی بادشاہت ہے۔ اللہ رب العزت جو بھی کرنے پہ آئے اس کو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو اسی رستے سے جس رستے سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بحفاظت نکلے ہیں، فرعون اور اس کی قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کا قانون ہے،
اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، وہ جو کمزور تھے ہم نے پھر ان کو زمین کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں وارث بنا دیا۔ تو پیچھے اللہ رب العزت کا وعدہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھا تھا کہ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، جس کو چاہے وارث بنائے، اللہ رب العزت یہاں بیان کر رہے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت نے وارث بنایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، جب بھی اللہ کی نافرمانی پہ کوئی اترتا ہے تو اللہ رب العزت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے فرعون کو، آل فرعون کو، دونوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس کے بعد حیرت والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ چیز بیان کی ہے کہ جب بنی اسرائیل وہ دریا سے پار اترتے ہی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تقاضا کیا، وہ ذرا سن لیجئے گا۔ کہنے لگے فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، یعنی یہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ سمندر سے جب دریا سے اللہ رب العزت نے ان کو پار لگایا تو وہ ایسی قوم کے پاس آئے جو بتوں کی پرستش کر رہی تھی۔ تو کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ جس طرح ان کا ایک معبود ہے ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تم جاہل قوم، کہ یعنی کیسے ان بتوں کو اللہ کے سوا تم پوج سکتے ہو، ان کی عبادت کر سکتے ہو، تم جاہل قوم ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ یہاں بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی یہ جو دین میں حیلہ سازی تھی اور جس طرح انہوں نے دین کو مزاج بنایا ہوا تھا، اس سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے دعوت دین جو ہے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف دعوت دینا یہ بہت ہی ایک عظیم عمل ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کی ذمہ داری بھی لگائی، اور اس سے پہلے یہ بنی اسرائیل کی ذمہ داری تھی۔ تو بنی اسرائیل میں 3 گروہوں کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ پہلا گروہ وہ جو برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، دوسرا گروہ جو ان کو روک رہا ہے، اور تیسرا گروہ جو کہہ رہا ہے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم ایسے لوگوں کو کیوں روک رہے ہو کہ جن کو اللہ رب العزت ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 3 کردار یہاں بیان فرمائے، اور فرمایا کہ پھر جب اللہ رب العزت کا عذاب آیا تو اللہ رب العزت نے صرف انہی کو نجات دی جو خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی عمل کی تلقین کرتے تھے، جو لوگوں کو معروف کی طرف، نیکی کی طرف بلاتے تھے، جو لوگوں کو برائی سے، منکر سے روکتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو نجات دی، اور باقی سب کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ نیکی صرف انفرادی جو ہے وہ مطلوب نہیں ہے، انفرادی نیکی کے ساتھ ساتھ آپ اجتماعی طور پر بھی کوشش کریں کہ لوگوں کو نیکی کے راستے پہ چلائیں اور برائی سے روکیں۔ اور ایک صالح معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان انفرادی نیکیوں کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر بھی جد و جہد کرے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ معروف یعنی نیکی کے راستے پہ چل سکیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دعوت کا ایک جو ہے نا وہ فائدہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگ جو خود نیکی سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روکتے تھے، اللہ نے ان کو عذاب سے بچایا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے عہد الست کا ذکر کیا ہے، یعنی عالم ارواح میں جو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کرنے کے بعد اپنی ربوبیت کا ان سے عہد لیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کو یہاں ذکر کیا ہے کہ وہاں سب نے رب کے اس سوال کا جواب بلا کی شکل میں دیا تھا۔ کہتے تھے جب اللہ نے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں، یعنی تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ عہد الست جو ہے عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا جو عہد لیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے یہ سورہ اعراف میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کا ذکر فرمایا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے بہت سے صفاتی نام ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سے نام ہیں
جو بابرکت ہیں، نیک، اچھے ہیں، فدعوہ بہا، تو اللہ کو انہی ناموں کے ذریعے، انہی صفات کا واسطہ دے کر جو ہے وہ پکارو، اس سے دعا کرو۔ اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں کجروی کا، الحاد کا شکار ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے ہیں ان قریب اس کی جو ہے وہ جزا پالیں گے، اس کی سزا پالیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے بہت سے نام ہیں، تو لہٰذا جن ناموں سے بھی اللہ کو پکارا جائے، اللہ رب العزت جو ہے وہ بندے کی پکار کو سنتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ ہی کی صفات کا اس کو واسطہ دے کر جو ہے وہ پکارا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ جو ہے وہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت ایسے لوگ جو حق کا انکار کرنے والے ہیں، حق سے روگردانی کرنے والے ہیں، ان کا بیان فرماتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے جن اور انسان ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہیں لیکن سمجھ نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو دی ہوئی ہیں ان کو، لیکن ان آنکھوں سے وہ حق کو دیکھ نہیں رہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو دیے ہوئے ہیں ان کو، لیکن اس سے سنتے نہیں، یعنی حق کو سنتے نہیں ہیں۔ تو جب کوئی شخص حق کے معاملے میں سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، حق کو پہچانتا نہیں ہے، حق کو سنتا نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بصیرت والی آنکھ جو ہے وہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اس انسان بالکل ان اعضاء پہ مہر لگا کر حق سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جہنم ہی بنایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے، چونکہ سورہ انعام اور اعراف دونوں میں اللہ رب العزت نے توحید کو اور شرک کو بیان فرمایا، تو سابقہ اقوام میں یہ ایک بنیادی بیماری تھی کہ انہوں نے اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے تصرفات میں شامل سمجھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ خدائی امور میں ان کو تصرفات حاصل ہے، ان کو اختیار حاصل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ آپ فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے جو میرا رب چاہے۔ تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اعلان کروا رہے ہیں تو ان کے بعد اور کون بچتا ہے؟ تو اس کے بعد فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے بھلائیاں جمع کر کے رکھ لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ سُوءٌ، اور مجھے کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی دکھ جو ہے وہ نہ پہنچتا۔ تو اس بات کا ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وہ تمام صفات اللہ کی ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ اللہ اپنے انبیاء کو ان غیب کی خبروں میں سے جو خبر دے دے اس کا تو انبیاء نے اپنی قوم کو بتایا، لیکن جہاں اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو نہیں بتاتے، اس غیب کو غیب ہی رکھتے ہیں، تو انبیاء بھی وہاں اعلان کر رہے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت سی بلائیاں اپنے لیے جمع کر لیتا۔ تو یہ آیت واضح بتا رہی ہے کہ عالم الغیب صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کے نبی یہ اعلان کر رہے ہیں تو ان کے بعد کون بچتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ آنے والے کل کو جانتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کہے، کہ یہ بات کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کی خبر دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، تو اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان صحیح مسلم میں موجود۔ فرمایا وہ اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خود اعلان فرمایا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے محبوب فرما دیجئے لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں نہیں کوئی جانتا، الغیب غیب کو، الا اللہ سوائے اللہ، سوائے اللہ کے زمین و آسمان میں کوئی بھی جو ہے وہ غیب نہیں جانتا۔ تو جب یہ اللہ کا واضح اعلان ہے
تو کون ہے جو یہ دعویٰ کرے؟ تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف کے آخر میں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اس کا جو کچھ آداب ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ واللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو کان لگا کر سنو، خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ کی رحمت کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ کے کلام کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو غور سے سنے اور خاموشی اختیار کیے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت غور سے نہیں سنا اور خاموشی اختیار نہیں کرتا، اس پر رحمت کے دروازے بند ہیں۔ تو اگر رحمت اللہ کی چاہیے تو قرآن مجید فرقان حمید کو کان لگا کر غور سے سننا چاہیے اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اس کے بعد سورہ انفال جو ہے یہ شروع ہو رہی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ سورہ انفال جو ہے یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد جو ہے یعنی 2 ہجری میں اس کا نزول ہوا ہے، اور نام پارے میں ایک ربع جو ہے وہ سورہ انفال پر مشتمل ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے سورہ انفال جو شروع ہو رہی ہے اس میں مال غنیمت کا جو ہے وہ مسئلہ حل کیا ہے کہ یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اے محبوب فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو تم ڈر جاؤ اللہ سے اور آپس میں جو ہے وہ اپنے معاملات درست رکھو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت مومنین کی صفات بیان فرماتے ہیں۔ ویسے تو پورے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ نے مومنین کی صفات کو بیان فرمایا، لیکن یہاں اللہ رب العزت پھر ایک دفعہ مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومنوں پر جب اللہ کے کلام، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور مومن کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا پورے قرآن مجید میں بار بار اللہ رب العزت مومنین کی صفات میں ایک اہم صفت انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کو بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ در حقیقت سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بلند درجات ہیں، مغفرت ہے، اور بہت ہی اچھا ان کے لیے رزق ہے۔ مومنین کی صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کا جو پس منظر ہے پورے کا پورا، اس کو اللہ رب العزت یہاں بیان فرما رہے ہیں، اور جو اہم چیز اس میں بیان کرنے کی ہے وہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ کس طرح پھر اللہ رب العزت نے باوجود اس کے کہ تعداد کم ہے اور کفار کی تعداد زیادہ ہے، لیکن صبر اور استقامت کے ساتھ مسلمانوں نے کفار کا مقابلہ کیا تو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، اور اس غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ تو اس پوری گفتگو میں یہاں اللہ رب العزت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دے رہے ہیں، اور راہ خدا میں جہاد کرنے کے آداب بیان فرما رہے ہیں۔ ان آداب میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں پھر لڑتے ہو تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا۔ یاد رکھیے گا کہ میدان جنگ میں ایک تو ہے پینترا بدلنے کے لیے یا اپنی لشکر کے ساتھ ملنے کے لیے، ان 2 صورتوں کے علاوہ اگر کوئی پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، دم دبا کر بھاگتا ہے، تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹتا ہے۔ یہ بہت کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ انسان جو ہے وہ میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگے۔ تو فتح کے لیے، کامرانی کے لیے، اللہ کی نصرت کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے استقامت، صبر بہت ضروری ہے، اور ڈٹ کر اور جم کر راہ خدا میں لڑنا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین کہا کرتے تھے، خصوصاً ابو جہل کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے ہیں یہ حق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز!
لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت ظالم کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ کبھی تو وہ اللہ کے رستے کی طرف پلٹ آئے، کبھی تو وہ تائب ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو یہاں بیان فرمایا ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا ہم پر عذاب لے آئے، دردناک عذاب وہ ہم پر لے کر آ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دو اسباب ہیں جن کی بنیاد پر میں ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا، دو اسباب۔ ناظرین کرام دیکھیے گا، ایک مشرک ان دو اسباب کی بنیاد پر اللہ رب العزت ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا۔ پہلا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ وقت کا نبی جب اپنی قوم میں ہوتا ہے تو عذاب نہیں آتا، جب نبی اپنی قوم کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ہی عذاب آتے ہیں۔ تو ایک تو آپ ان میں موجود ہیں، دوسرا فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کو عذاب میں اس لیے بھی مبتلا نہیں کر رہا کہ یہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ سے۔ تو ایک بندہ مومن اگر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ طائب ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کیسے عذاب میں مبتلا کریں گے؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے گا کہ توبہ استغفار جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو فرمایا یہ ان دو وجوہات کی بنیاد پہ میں ان مشرکین کو عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا، ایک تو آپ ان میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا یہ استغفار کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں نام پارے کی آخر میں یہ حکم دیا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام میں جہاد کا بنیادی تصور، قتال کا بنیادی تصور یہ ہے کہ زمین سے فتنہ ختم ہو جائے، اور زمین میں فتنہ، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ رب کے مقابلے میں لوگوں نے الہ کھڑے کیے ہیں، رب کی حاکمیت کو چیلنج کیا ہے، اللہ کی حاکمیت کے ہوتے ہوئے انسان نے انسانوں کو حاکم جو ہے وہ کھڑا کیا ہے، اللہ کی غلامی کی بجائے لوگوں نے، انسانوں نے انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے۔ پرویز ایرانی بادشاہ، اس کے دربار میں یہ کہا تھا نا صحابہ اکرام نے، لِنُخْرِجَ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، ہم رب کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک رب کی غلامی میں دینے کے لیے آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے تب تک لڑو جب تک زمین میں فتنہ ختم نہ ہو جائے اور نظام سارے کا سارا، دین سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ کا ہو جائے۔ یہاں دین جو ہے قانون، نظام کے بارے میں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، محض نماز روزہ عبادت کے لیے نہیں ہے۔ پورے کا پورا نظام جو ہے اس کا تعلق میری انفرادی زندگی سے ہو، میری اجتماعی زندگی سے ہو، یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ کا نہ ہو جائے تب تک ان سے قتال کرو۔ تو اس طرح جو ہے نام پارے کی اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مددگار ہے، بہترین تمہارا وہ مولا ہے اور بہترین تمہارا وہ مددگار ہے۔ تو اس طرح ناظرین کرام نام پارے کے اہم مضامین جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور کل انشاءاللہ 10ویں پارے میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔